آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل. عباسی صاحب جی عباسی صاحب تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ ہی بتا دیں، میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا، اتنا تو حق ہے مجھے. مراد جاری رکھیں لیکن وائنڈ اپ کریں. جی اسپیکر صاحب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اسپیکر صاحب بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ ریکوری کسی انداز سے نہیں ہوئی نہ ہو. اگر آپ اچھے تھے اور آپ ٹھیک ہو، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ غلط ہے، تو آپ مجھ سے منتیں کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اور منتوں سے تو میں نے کسی کی بات ماننی نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے. میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جتنا میرے رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا اسپیکر صاحب، میں محروم طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے ان کے لیے محنت کرنی اور حق کا ساتھ دینا ہے. اسپیکر صاحب تیسری چیز، اسپیکر صاحب تیسری چیز، یہاں پہ پرسوں جب میں اٹھا بات کرنے کے لیے، یہیں سے مجھے گالیاں دی گئی اور سامنے ان کے ایک سینئر رہنما بیٹھے تھے. میں نے اسپیکر صاحب ان کو کہا کہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم غلیظ گالیاں تو نہ دیں. تو مجھے کیا کہتے اسپیکر صاحب، کیونکہ وہی سینئر رہنما پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں کرپشن کے کیسز اور فائلیں میرے پاس لے کے آیا تھا، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے اوپر کیسز نہیں بناتے تو کرنے دو گالیاں. جی مراد تھینک یو. اسپیکر صاحب یہ دلیل ہے اسپیکر صاحب، آپ فائلیں پکڑاتے ہو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ گالیوں اگر میں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اس کے اوپر کون سی گالی بنتی ہے؟ میں نے اگر کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز اٹھائے، میں نے اس کا جواب دیا. کون سا آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں اسپیکر صاحب؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو. ابھی اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر 21 تقریریں ہوئی ذات کے حوالے سے، پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی ہوئی، کوئی ایشو نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کی طرف سے کمپین چل رہی ہے، کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا؟ ان کا کس سے تعلق ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں ہوتے؟ سب موجود ہے اسپیکر صاحب. میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اب 2 دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے، اور میں نے اسپیکر صاحب کو 3 میسیجز دیے ہیں، میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی قیادت نے ایک بندے کو فون کیا، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مراد سعید کا پوچھ رہے ہیں، ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے، آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے جس گھر میں وہ 7 سال پہلے رہتا تھا. آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں، وہ میرا مخالف ضرور ہے، میں نے بھی الیکشن لڑا اس کا، اور میں نے اسپیکر صاحب میں پھر ریکارڈ کیے کہوں، اسپیکر صاحب کو میں نے یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کل رات. لیکن اسپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سازش ہے، وہاں پہ جا کے یہ جو چالیں جو بن رہے ہیں اسپیکر صاحب، ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بات کرنے کا مقصد ایک ہے، اگر تسلی سے سن لیتے تو ہو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا. لیکن اسپیکر صاحب ایک مقصد ہے میرا، میری لیڈر کو 24 سال آپ لوگوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو آپ نہیں روک پائے. اگر کسی کا یہ خیال ہے اسپیکر صاحب کہ اس طرح میرے سامنے آ کے یہاں پہ آپ منتیں کرتے اور اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے رات کو میرے گھر فروٹ بیچتے ہیں، جو کہ میں نے واپس کر دی، لیکن دن کو پارلیمنٹ کے آ کے اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لہراتے ہیں اور ذاتی تقریریں کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں اب ایکسپوز کروں گا. اگر یہاں پہ آپ آ کے میرے سامنے منتیں کرتے ہیں کہ آپ سر 2 منٹ دیجیے گا سر، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے منتیں کرتے ہیں کہ میری لیڈر کے ساتھ سے پہلے تقریر کر لو، لیکن پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ نشانہ بناتے اور خوش ہوتے ہیں، ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں ایکسپوز کروں گا. اسپیکر صاحب میں نے 4 لوگوں کا حوالہ دیا، میں آپ کو 30 اور لوگوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. لیکن اسپیکر صاحب میں یہاں پہ ایک کاز لے کے آیا ہوں. آپ نے 2016 سے اس قسم کی کمپین کی، میرے فیملی کو نشانہ بنایا، جھوٹ تھا، کامیابی نہیں ملی. 2018 میں آپ نے کمپین شروع کی اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، میں مزید زیادہ مارجن سے الیکشن جیت کے آیا. ابھی یہاں پہ آپ
مجھے منتیں کرتے اور پیچھے سازشیں بنتے ہیں اسپیکر صاحب. میں ایک وعدہ اپنے رب سے, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے, اپنی جماعت سے, اپنے قائد سے, اپنے ورکر سے, اس ایوان سے, اس چیئر سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب, یہ تو کچھ نہیں ہے. اگر میرے سر پہ یہاں پہ یہ گولی بھی رکھتے ہیں نا اور کہیں کہ سٹیٹس کو کا ساتھی بن جاؤ, اللہ کی قسم نہیں بنوں گا. اسپیکر صاحب اگر میرا سر یہ کاٹتے, اسپیکر صاحب میرا سر کاٹتے, قلم کر دے, میں سٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے آیا ہوں, اس کا ساتھی بننے کے لیے نہیں آیا. اسپیکر صاحب تھینک یو. اگر کسی کا اسپیکر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی, اس سے کیا ہوتا ہے, 2016 میں آپ نے شروع کیا تھا, پتا چلا کہ میں آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہوں. اسپیکر صاحب میں نے اس کے بعد مزید میری آواز میں گونج آئی, اب بھی مزید گونج آئے گی. اسپیکر صاحب میں انشاءاللہ اپنے کمٹمنٹ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. پاکستان بدلنے کا خواب اپنے قائد کے ساتھ مل کر ہم نے دیکھا تھا, پاکستان کو بدلوں گا. اپنی 2 منسٹریز میں ایک انڈیکیٹر آپ نہیں دکھا سکتے شکریہ جس کا آپ کے 10 سال اور میرے 2 سال آپ مقابلہ کر سکے. اسپیکر صاحب یہ بھی جی وائنڈ اپ کریں. جی مراد سعید. اسپیکر صاحب جب آخری جملہ ہے. اسپیکر صاحب جب ان سے کاشف عباسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ مراد کو ہمیشہ اس قسم کی گالیاں دیتے ہیں تو کہتے کہ مراد کی زبان کو دیکھے. کاشف نے 3 دفعہ سوال کیا کہ مراد نے کیا بولا ہے, کہتے کہ فرزند زرداری بولا ہے. چلو تھینک